الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى حبيبه وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عين باقية يوم القيامة إلا عين ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين باتت حرست في سبيل الله، وعين غزت عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في زرعه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجدا، وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: أيها الناس أنه لا نبي بعدي وأن ربكم واحد ونبيكم واحد وقبلتكم واحد ودينكم واحد وأباكم واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قلت آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تشرك بالله، وإن قتلت أو حرقت أو صلبت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الفرقة فإنما هي الهالكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. موحد کے در پائے ریزی زرش کہ شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت زکس، بڑی نست بنیاد توحید بس. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے تو آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب انتخاب لاجواب. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، بشر کو جو سعادت ملی یہیں سے ملی. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. مکرم حاضرین، محترم سامعین، امت بہترین جماعت مومنین، سید محترم برادر مکرم خطیب اعظم نے اپنی ادیبانہ، محققانہ، مدققانہ، مفسرانہ، مورخانہ، تاریخانہ تقریر سے ہمیں نوازا.
اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے اس خطابت کے انداز میں خدا کروڑوں درجہ مزید ترقی و کامیابی عطا فرمائے۔ خوش ہو رہا تھا دل کہ مولانا کا بیان اور ہوتا اور ہم محظوظ ہوتے، بہت کچھ مسائل محفوظ ہوتے۔ یہ ان کی کرم نوازی اور پیار ہے کہ وہ مجھے دعا کے لیے یاد کرتے ہیں۔ میں حقیقتاً دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ الحمدللہ حق اور اسلام جاگ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب باطل بھاگ رہا ہے۔ حقائق سمجھ آ رہے ہیں، آپ کے والہانہ جوش و خروش، یہ آپ کا جمع غفیر، مجمع کثیر، یہ آپ کے ذوق و شوق، جہاں بھی کہیں جلسہ ہے دور دور سے آپ جس انداز سے محبت سے پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر لمحے کو منظور فرمائے۔ میں نے تیاری تو کی تھی کہ میں شہید مظلوم، خلیفہ سوم، داماد رسول مقبول، ذی الحجرتین، ذی البیعتین، ذی البشارتین، ذی النورین، حضرت عثمان کا تذکرہ کروں۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ عدل پر تقریر کریں جلسے والوں نے، مگر جب یہاں میں بیٹھا تو اللہ کی طرف سے دل میں یہی بات آئی کہ میں ان آیات کی تھوڑی سی تشریح بیان کروں۔ انشاءاللہ ہماری تقریر جو بھی ہوگی اللہ کا قرآن ہوگا، کملی والے کا فرمان ہو۔ جو نہ مانے وہ بیچارہ نادان ہو، جو مان لے انشاءاللہ پکا مسلمان ہو۔ اللہ ہمیں دو نعمتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے بزرگ چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے، مگر بے غیرت نہیں ہوئے۔ ہم اپنے بزرگوں کے مشن کو، ان کے نام کو، ان کے کام کو، بلکہ مصطفیٰ کے اسلام کو اجاگر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہماری لپٹی لپٹائی باتیں گھسی پسی نہیں ہوں گی، دلائل ہوں گے، فضائل ہوں گے، شمائل ہوں گے، خصائل ہوں گے، بینات، قرآن کی آیات، حضور کے ارشادات، پیغمبر کے فرمودات، انشاءاللہ جو بھی ہوگی سچی بات۔ اللہ مجھے اور آپ کو تعصب اور ضد سے بچائیں۔ ہماری زبان میں ہے کہ بات تو سیدھی ہے، بات سدھی ہے، مگر قوم ضدی ہے، ضد۔ کل سعید آباد اس علاقے میں پرسوں تھے، آج رشید آباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند بھی بنائے اور حل منکم رجل رشید بھی بنائے۔ خدا ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن نے انداز تبلیغ حضور کو سکھایا۔ خود قرآن تبلیغ ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تبلیغ ہے سارے کو۔ یہ قرآن تبلیغ وہی ہے جو پیغمبر نے، دلبر نے، سرور نے، شافی معاشر نے، ساقی کوثر نے 23 برس میں فرمائی۔ آپ نے کوہ تھاران سے لے کر طائف سے لے کر مدینے کے وادیوں تک جس کتاب کی تبلیغ کی اس کا نام قرآن ہے۔ اس کا نام حضور نے اسی کتاب سے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، یا الذین آمنوا آمنوا، اسی کتاب کو لے کر آپ کھڑے ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع فرمائی تو اکیلے ایک تھے، دنیا سے روانہ ہوئے تو 1,24,000 مطہر و پاک باز جمع تیار کر کے گئے۔ حضور کے محفل میں قوالی شریف نہیں ہوتی تھی، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، کہو قوالی شریف، یہ تبلیغ، یہ سارنگی، یہ ڈھمک کے ڈول نہیں تھے۔ حضور کی مجلس میں قرآن کی تلاوت۔ خدا کی قسم حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب قاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب فرماتے یا ابی اقرا علیہ القرآن، ابی قرآن سنائیے۔ اس نے سر جھکا کے کہا کیف اقرا وقد انزل علیک، صاحب قرآن، قرآن تو ہم نے آپ سے سیکھا، آپ پر نازل ہوا، اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، میں کیسے سناؤں؟ میرے محبوب نے فرمایا انی احب ان اسمع، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے یار سے، اپنے صحابی سے قرآن سنوں۔ جب صحابی نے قرآن مجید حضور کی دعاؤں میں، اداؤں میں، وفاؤں میں، پیغمبر کی تمناؤں میں قرآن شروع کیا، اذا عینا رسول اللہ تذرفان، صحابی قرآن پڑھتا جاتا تھا، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ ایک صحابی نے کہا میاں بس کر، محبوب رو رہے ہیں۔ حضور نے آنسو بہتے ہوئے فرمایا پڑھتے رہو، مصطفیٰ کا دل خوش ہو رہا ہے، میں تمہیں دعائیں دے رہا ہوں۔ تو حضور کے محفل میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔
میری اماں صدیقہ کہتی ہے میں اکثر قرآن مجید کی آیات حضور سے سن سن کے یاد کی. صحابہ فرماتے ہیں میں آقا کو تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم نے اکثر قرآن حضور سے یاد کر لیا. دعا کرو اللہ ہمیں اسی کتاب کا ذوق عطا فرمائے. میرے بھائی جب ترجمہ کرتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے, پورا قرآن کا جو مفہوم ہوتا ہے وہی بیان کرتے ہیں, اور اللہ نے قرآن کا ذوق بخشا. دعا کرو اللہ ہمیں کتاب و سنت دونوں چیزوں کا ذوق عطا فرمائے. اب میں صرف ایک آیت کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. کل انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو پھر اسی موضوع کو لے کر رکسر لین حسن فرید ماشاءاللہ قبرستان کے قریب, جی حسن اولیاء, میں بھول گیا ولی نہیں اولیاء, میں ایک ولی دیکھ رہا تھا, میرے بھائی نے تو بہت سارے بتا تھا. دعا کرو اللہ ہمیں اولیاء سے پیار عطا فرمائے. کبھی انشاءاللہ ہم کراچی کے در و دیوار سے حق کی آواز ٹکرائیں گے, بتائیں گے, سنائیں گے, سمجھائیں گے کہ ولی کون ہوتا ہے. کہو ولی, یہ ایک موضوع ہے. تو آج کی تقریر میں خوف خدا پر آقا کا تبلیغی انداز, اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کملی والے کھڑے ہو جاؤ. حضور کھڑے ہو کے تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور نبی کریم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے حضور کو دیکھا کان رسول اللہ متبسما, حضور کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا. اور ہم ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے جیسے 3 دن کی سوکھی روٹی پڑی, یوں دیکھتے ہیں. مولانا ندیم ہے, اللہ ہمیں نگاہوں میں بھی اسلام عطا فرمائے. یہ بھی حدیث دین پوری کو یاد ہے, تلقى الوجه في وجه اخي علامت المومن. میرے محبوب مرغوب نے فرمایا کسی مسلمان کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ, خندہ پیشانی سے نگاہ اٹھانا, یہ بھی مومن کی علامت. اور جو کسی کو یوں دیکھے جیسے بیچارہ گھبرایا ہوا ہو, ٹمپریچر تیز ہو کہ یہ کیا, آج یہ نہیں کہ یہاں سنما ہوتا, کنجری کا گانا ہوتا تو مقابلے میں کچھ نہ ہوتا. وہ تو میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, کافر کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو. خبر نہیں وہ کون ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور پھر شور ہو. دعا کرو اللہ ہمیں وہ پارٹ ادا کرنے کی توفیق نہ بخشے. علی اعلان سنو, برسر میدان سنو, اور رشید آباد کے مسلمان سنو تو قرآن سنو, مصطفیٰ کا فرمان سنو. حضور ہمیں 2 چیزیں دے کر گنبد خضرا میں صدیقہ کے حجرے میں آرام فرمانے چلے گئے. فرمایا میں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, ترکت فیکم امرین, ترکت فیکم شیئین, ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. 2 تحفے, 2 ہدیے, 2 چیزیں, 2 ورثے دے کے جا رہا ہوں. مسلمانوں جب تک تم میں 2 چیزیں رہیں گی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک کملی والے کی زبان کا فرمان ہے. جو مان لے مسلمان ہے, جو چھوڑ دے بےمان. اللہ ہمیں 2 چیزیں عطا فرما, کتاب و سنت. قرآن کہتا ہے اذا تنازعتم فی شیء, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جھگڑنے والوں, بگڑنے والوں, لڑنے والوں, فساد اناد متوالیوں, متوالو. فرمائے جب کسی مسئلے میں بحث ہو, لاٹھیاں نہ اٹھاؤ, ایک دوسرے کو کافر نہ کہو, مسجدوں میں جھگڑے نہ کرو, ایک دوسرے کے مسجدیں اور عیدگاہ جدا نہ کرو. فردوہ الی اللہ ورسولہ, اللہ کے قرآن سے پوچھو, مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھو. ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے, کہو کتاب و سنت. دعا کرو اللہ ہمیں ان چیزوں پر, کتاب و سنت پر ہر مسئلے کو پرکھنے کی, روپے کو چکمک پہ, سونے کو کسوٹی پہ کھرا کرو, اپنے عقیدے اور ہر بات کو قرآن حدیث پر کھرا کرو. جاگ رہے ہو بھائی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ نے فرمایا محبوب مکرم ذرا کھڑے ہو جائیے. حضور کھڑے ہو کر تقریر فرماتے تھے, ایک انگلی کھڑی فرماتے تھے. پیغمبر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی, میں بات کروں تو تھوکیں نکلتی ہیں, مصطفیٰ گفتگو فرماتے تو نور کی کرنیں نکلتی تھی. اذا تکلم روی کالنور بین الثنایا. اور اللہ نے حضور کو معجزہ دیا. آج لاؤڈ سپیکر کے ذریعے 10-15 ہزار آدمی کو آواز پہنچ رہی ہے. میرے محبوب کی حجۃ الوداع کے موقع پر بغیر سپیکر کے 70,000 انسان تک حضور کی آواز پہنچ رہی تھی. قیامت کے دن بھی خطیب حضور ہوں گے, کہو کون ہوں گے؟ فرمایا نا خطیبہم اذا انصتوا, لمبی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے. فرمایا نا سید ولد آدم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا
وانا خطیبہم اذا انصتوا، خدا خود اناؤنسمنٹ کریں گے کہ انبیاء، رسل، فرشتوں، تمام کائنات، تمام حشر کی مخلوق، اللہ فرمائے گا اب خاموش رہو، میرا محبوب اب خطبہ دیتے۔ قیامت کے دن بھی حضور خطبہ دیں گے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا چیلنج ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ رکھو۔ میرے کراچی کے ان نادان، ان ناراض ہمارے گالی دینے والے بھائیوں کو بلاؤ، ہم دو بھائیوں کو بلاؤ اور اسی وقت موجود ہو کے پیغمبر کی سیرت پیش کرو اور دنیا پورے کراچی کو جج بناؤ۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کئی گھنٹے صرف حضور کے نالین کے ذروں کے جو اس میں انوار و برکات ہیں، ہم کئی گھنٹے آپ کو بتائیں گے کہ حضور کے راستے کی مٹی میں کتنے انوار، کتنی رحمت کی برسات ہے۔ بیان نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو اماں صدیقہ نے فرما دیا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ کہو سارا قرآن، سارا قرآن کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 23 برس میں تو اللہ نے قرآن نازل کیا، تو جب سارا قرآن سیرت ہے، 23 برس تو رب بیان کر رہا ہے، تو مخلوق کتنی مدت میں بیان کر سکے گی؟ عمر نوح بھی گزر جائے تو حضور کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم آقا کی سیرت تقریر اسی انداز۔ تو یا ایھا المدثر قم فانذر، اے محبوب کھڑے ہو کر ان کو خدا کے قہر سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اسی کا ڈر، اسی کا خوف رکھو جو آباد بھی کر سکے برباد بھی۔ وہ کون ہے؟ زندگی بھی دے اور موت بھی، دولت دے کر در در کا بھکاری بنانے والا کون؟ بولیے بھائی۔ نفع دے اور نقصان بھی دے، ہنسا دے اور رلا دے، بولو بھائی۔ گھر دے اور بے گھر کر دے، زر دے اور بے زر کر دے، در دے اور بے در کر دے، اولاد دے اور جنازے اٹھا دے، بولیے بھائی۔ تندرستی دے اور چارپائی پر گرا دے، یہ کون ہے بھائی؟ ڈر اسی کا ہوگا۔ ڈر آپ کو سمجھایا گیا اگر قبرستان کی کچھ مٹی یا قبرستان کے درخت کی کوئی لکڑی توڑ دی تو مردہ اٹھ کے تمہاری گردن توڑ دے گا۔ طبیعت بیتاب ہے، تمہارا دماغ خراب ہے۔ ہمارا ایسے عقیدے سے جواب حضرت اسی کا ڈر رکھو۔ کہو کس کا؟ ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم نے 11ویں شریف کا دودھ نہ دیا تو پیران پیر بغداد سے آ کر ہماری بھینس ختم کر دیں گے۔ یعنی اللہ والے رحمت ہوتے ہیں، یہ بھینسیں مارتے رہتے ہیں۔ یہ بھینس قانون میں پیران پیر مار رہا ہے۔ آج کوئی بندہ کسی بھینس کو مارے تو اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ تو بھائی اسی سے ڈرو، زور سے کہو کس سے؟ اولیاء برحق کہو اولیاء۔ اولیاء کا یہ کام نہیں کہ بھینس سے مارے، اولیاء کا یہ کام نہیں کہ چریٹ کر کے کسی بے لڑکی کو لڑکا بنا دے۔ کہتے ہیں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خبر نہیں کہاں ہے، ایک آدمی آیا، حضرت میری 7 بیٹیاں ہیں، میں بڑا تنگ ہوں۔ حضرت نے یوں دیکھا اور خبر نہیں کیا کیا، فوری 7 کے ساتھ لڑکے ہو کے دوڑنے لگے۔ یہ کہاں ہے؟ کہ ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا بس کراچی میں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بیٹی بیٹا بنانا یہ کس کا کام ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، یہب لمن یشاء، جس کو میں چاہوں۔ اختیار کس کا؟ یہاں میں نے سنا ہے لوگ آ کر تقریر کرتے ہیں کہ حضور مختار کل، ساری کائنات کا اختیار کس کو؟ اب رات ہے، سارے ولی کھڑے ہو کر کہیں دن ہوگا، دن ہوگا، ابھی دن ہوگا، ہو جائے گا؟ بولو بھائی۔ ابھی گرمی ہے، ابھی ٹھنڈی ہوا ہے، سب کہیں بند ہو جائے، بند ہو جائے۔ ابھی اگر گرمی ہو کوئی کہے سردی ہو جائے، اگر سردی ہو کوئی کہے ابھی گرمی ہو جائے۔ یہ ہمیں اختیار نہیں، اختیار کس کو؟ سب اسی کے۔ یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ، ساری چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ بیٹا یا بیٹی دے کس کو اختیار؟ چھوڑ دے پکڑ لے کس کو اختیار؟ خوبصورت بنائے بدصورت بنائے کس کو اختیار؟ تم سارے لیکس، سن لائٹ اور بہت سارے صابن لگا لگا سارے پاؤڈر ختم کرو، انشاءاللہ بفضل حق تعالی کالے کا کالا۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ بولو بھائی۔ یہ میں بول رہا ہوں کس کے اختیار سے؟ پیغمبر تو اپنے اختیار سے بات ہی نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر کی بات بھی خدا کے اختیار ہے۔ حضور کی شادی بھی کس کے اختیار ہے؟ وزوجنا کہا، میں نے شادی کا انتظام کیا۔ پیغمبر ہو یا کوئی ہو،
حضرت ابراہیم کہتے ہیں بچہ ذبح ہو جائے، آستین یوں چڑھائی ہوئی ہے، نبوت کی طاقت ہے، بیٹا اوندھا ہے، سجدے میں ہے، کندھے پر گھٹنا ہے اور چھری تیز ہے، حضرت ابراہیم کا خیال ہے، ارادہ ہے مسلم کہ بچہ ذبح ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا دیر نہ کر، جلدی کر۔ وہ بی بی ہاجرہ کھڑی ہیں، کہتی ہے عرش والا آج ایک بیٹا عطا کیا ہے، 70 ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کر دیتے۔ خدا را بتاؤ، حضرت اسماعیل ذبح ہوئے، گردن چھری چلی، بال بیکا ہوا، حضرت ابراہیم نے چھری سے پوچھا چلتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی امرنی خلیلی نہانی جلیل، امرنی خلیلی نہانی جلیلی، کیف رجح الخلیل جلیلا، کیف رجح الخلیل علی الجلیل، خلیل تو چلاتا ہے وہ روکتا ہے، خلیل میں کیا کروں، مٹھی تیرے قبضے میں ہے، دھار اس کے قبضے میں۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک لحق، مولا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آج غرق نہ کرنا پانی میں۔ حضرت نوح کہتے ہیں بیٹا غرق نہ ہو، رو رہے ہیں، اور خدا کا ارادہ ہے کہ نوح کے سامنے غرق ہو جائے۔ غرق ہو گیا یا بچ گیا؟ ارادہ کس کا پورا ہو؟ نبی کریم نے شہد کو حرام کر دیا، فرمایا میں آئندہ لا اشرب الشہد لا اشرب العسل، میں شہد پانی ڈال کر نہیں پیوں گا بی بی زینب کے گھر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، پیغمبر جو میں نے حلال کیا اب حرام کیوں کر رہے ہیں؟ شہد پیا کرو، پینا پڑے گا، حلال حرام کرنا آپ کا کام نہیں، حلال حرام کرنا میرا کام۔ نبی کریم کا ارادہ ہے کہ جنازہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ عبداللہ بن ابی کا جنازے پہ آ گئے، اللہ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، پیغمبر اس کا جنازہ نہ پڑھو، کہو اس کا جنازہ۔ نبی کا ارادہ ہے کہ اس کی قبر پر جائیں، اللہ فرمایا لا تقم علی قبر، اس کی قبر پر مت جانا۔ نبی کا ارادہ ہے یہاں معافی مانگ لو، اللہ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، تو اگر 70 دفعہ بھی اس کے لیے معافی مانگے میں پکڑ چکا ہوں، اب کسی کو اختیار نہیں۔ اختیار کس کو ہے؟ بولو بھائی، میں 4 جملے بولتا ہوں، پوری کراچی کو پیار سے چیلنج ہے، دلال سے جواب دے، لڑانے نہیں آیا میں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہے، کہو جو لوگ کہتے ہیں حضور وہ وحی کے منکر ہیں، کہو وہ، اگر حضور ہر چیز جانتے ہیں تو جبریل کی کیا ضرورت ہے؟ 18 دن انتظار کیوں ہے؟ آسمان کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ خدا کیوں کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا، اللہ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر جو تجھے علم نہیں تھا یہ میں نے عطا کیا۔ سارے کہو سبحان اللہ، بڑے پیار سے سنیے اور ناراض نہ ہوں آپ۔ جو نبی کو عالم الغیب، سارے قرآن میں عالم الغیب کا لفظ کسی نبی ولی کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیز کون جانتا؟ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے عنده مفاتیح الغیب، کون ہے؟ اے میرے محبوب اعلان کرو قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، زور سے پڑھو ولا ولا ولا، مدنی اعلان کر میں عالم الغیب نہیں۔ میرے مرشد سے پوچھو حضرت اس کا ترجمہ کرو، فرمایا میں عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ اب حضور سچے ہیں، یہ صاحب فطور سچے ہیں، حضور سچے ہیں، زور سے کو کون سچے ہیں؟ میں صرف علمی 4 موٹی دیتا ہوں، لڑانے نہیں آئے، ہمارا دماغ خراب نہیں، جتنا ہم حضور کو، ہم پیغمبر کے پسینے کو کستوری مانتے، کہو انشاءاللہ۔ میں صرف محبوب کو امام نہیں، امام الانبیاء، میں اللہ کی قسم زور سے کہتا ہوں واللہ العظیم، رب ذوالجلال کی قسم، میں ہر نبی کو امت کا نبی جانتا ہوں، محمد عربی کو نبیوں کا بھی نبی مانتا ہوں۔ سارے کہو نبیوں کے بھی، نبی الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، میرا نبی تاج الانبیاء، امام الانبیاء، کہو سبحان اللہ۔ جو پیغمبر کے نالین کی توہین کرے وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، سوچیں، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے تو عزیزان مکرم، اگر نبی عالم الغیب ہے تو وہی کیوں آئے؟ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو معراج کیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ یہ برات کیوں ہے؟ یہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ دودھ پلایا جا رہا ہے؟ یہ 70,000 فرشتے کیوں آئے؟ پہلے آسمان پہ تو دوسرے انتظار میں کیوں ہے؟ جاگ رہے ہو؟
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں تو معراج تو ہجرت کیا؟ یہ کعبے سے رو رو کے جدا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ غلاف پر منہ مبارک رخسار رکھ کے کہہ رہے ہیں ما احسن بیت ربی، بیت اللہ کتنا خوبصورت ہے، آج کون تلواریں لے کر کھڑی ہے، میں محمد تجھ سے جدا ہو رہا ہوں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور روانہ ہو گئے، کہو حضور یہ بلال آزان پوری کیوں نہیں کر رہا، یہ عمر تلوار لے کر کیوں کھڑے ہیں، یہ عثمان اونٹے کیوں گر گئے، یہ حضرت علی زبان بند کیوں بول کیوں نہیں سکتے فرتے غم سے، یہ صحابہ پہاڑوں میں کیوں جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ لوگوں آج مدینہ خالی ہو گیا، محمد ہم سے جدا ہو۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ بطول کیا کہہ رہی ہے، یا بتا جا برب انتہا یا بتا الہ جنت الفردوس ماوا، یہ آج بی بی سی ٹی کا وقت نہیں، میں آپ کو تڑپا دوں۔ تو بھائیو غلط عقیدے نہ رکھو، عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو 53 سال مکے سے مدینے نہ جانے دے، خدا چاہے تو ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کی سیر کرا دے۔ علم غیب یوں مانو، خدا نہ چاہے تو بی بی کا ہار گم ہے، بی بی عائشہ پر تہمت ہے، 40 دن حضور بھی رو رہے ہیں، عائشہ بھی رو رہی ہے، ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں بی بی کے کردار کے متعلق، بتانے پہ آیت حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں پہلا آدمی داخل کون ہوگا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ پیغمبر کا علم محتاج ہے، کہو پیغمبر کا علم واسطے کا محتاج ہے، کہو واسطے کا، خدا عالم الغیب ہے، کہو خدا۔ جھگڑے چھوڑو، اگر نبی کو ذاتی نور بناؤ گے، نبی کا خاندان کا انکار، جو جبرائیل کے بیٹے ہیں، جبرائیل نوری ہے یا نہیں؟ یہاں تو مولانا نورانی ہے، اور شادی بھی ہے، پان بھی کھاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے ماں باپ ہے، دادا، چاچے، بیوی۔ یہ کبھی سنا کہ جبرائیل کا نکاح ہو رہا ہے اور ولیمہ ہوگا؟ جنرل ضیاء الحق صاحب آئیں گے شامیانے میں، یہ کبھی ہے بھائی؟ یہ پتا ہے کبھی کہ جبرائیل کا بیٹا فوت ہو گیا، چلو تعزیت کر رہا ہے؟ یہ سنا بھائی؟ حضرت جو نوری مخلوق ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے، نظر آنے سے پاک، کہو نظر۔ مخلوق 4 قسم، کہو مخلوق۔ میں دین پوری عبداللہ سے بولتا ہوں، میں پوچھتا ہوں جنوں، جن ناری ہے، ناری مخلوق ہے، ناریوں کو نبوت ملی؟ زور سے بولو، جنوں کو نبوت ملی؟ نہیں ملی۔ باقی بچی 3 مخلوق، ایک ناری، ایک آبی، ایک خاکی، ایک نوری، کہو ایک۔ جو پانی میں رہتے ہیں، مینڈک، سنسار، کچھو، یہ نبی بنے؟ یہ بھی کنڈم، کہو یہ بھی، ناری بھی کنڈم اور آبی بھی، باقی بچی 2 خاکی اور نوری، کہو خاکی۔ نوری جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حورائیل، دردائیل، ہمیائیل، اسماعیل، یہ نام ہے فرشتے، کہو کیا ہے؟ جبرائیل نبی ہے، نوریوں کو نبی میں نبوت ملی؟ بولو۔ جبرائیل علیہ السلام پر قرآن یا کوئی کتاب یا ان پر نبوت آئی؟ جبرائیل نبی ہے، جبرائیل پر نبوت ہے، نبوت ختم ہے۔ نوری کو بھی نبوت نہیں ملی، کہو نوری کو بھی۔ اور خاکی تم مانتے نہیں تو بتاؤ نبی کون ہوتا ہے؟ تمہارا باپ ہوتا ہے۔ مخلوق 4 قسم تھی، کہو مخلوق۔ ایک تھی ناری، کہو ایک تھی۔ سمجھ آ رہی ہو؟ خاندان کراچی کا پورا خاندان، میرے عزیز بھائیوں، ناری کو نبوت نہیں ملی، کہو ناری کو، اور آدھی کو، نوری کو۔ فرشتے تو غلام، 70,000 فرشتے تو حضور کے روزے پر روز درود پڑھتے، 70,000 تو نبی کے قدموں میں نکام میں کھڑے۔ نبی فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ میری مزار پر درود پڑے گا، قیامت تک پہلے تولے کو پھر باری نہیں ملے گی۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ علمی بات کرو، گڑبڑ نہ کرو۔ کبھی اجے کہ حاضر ناظر نبی کیسے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا گڑ رکھتے ہیں چوٹی پہنچ جاتی ہے، نبی نہیں پہنچتا۔ دماغ خراب ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہنسنے سے بچائے، ہنسنے کی توفیق۔ میں دین پوری 4 موتی دیتا ہوں۔ پیغمبر عالم الغیب ہے تو وحی کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی اگر ذاتی خدا کا نور، خدا کا حصہ ہے تو نبی کا خاندان ختم، کہو نبی کا۔ میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کریم خود تو نوری ہے، اور نبی کا ابا عبداللہ کون ہے؟ انسان نا؟ یار زور سے بولو۔ اماں کون ہے؟ عبد المطلب کون ہے؟ نبی کے 10 چچے کون ہیں؟ 6 پھوپھیاں کون ہیں؟ بولو نا۔ نبی کی 4 بیٹیاں کون ہیں؟ 4 بیٹے کون ہیں؟ 11 حرم کون ہیں؟ حضور نوری ہیں، عائشہ صدیقہ خاکی ہے، نوری کا خاکی سے نکاح ہو سکتا؟ تم تو خراب، سارا خاندان خراب کر رہے ہو۔ اللہ مجھے آپ کو بچائے۔ بس میں دلائل سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ عقیدہ صحیح ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ حضور نور نبوت، نبی نور علی نور ہے،
جس کو جبریل کہتے ہو وہ پر مل رہا ہے، جس کو چاند کہتے ہو، جبریل اور چاند اور سورج کو بھی نور ملا ہے تو مدنی کے جوتی کے ذروں کے طفیل ملا. سارے کہہ دو سبحان اللہ. یہ نور 4 دن ہے. کہو یہ نور سورج نبی، سورج اندھا ہو جائے، سورج قیامت کے دن اندھیرا ہو، اسے شمس کور، چاند میں رات کو غروب ہو جاتا ہے، گرہن ہو جاتا ہے. یہ نور بے وفا ہے، محمد کا نور نبوت با وفا ہے. کہو سبحان اللہ. 4 موتی سمجھ لو، مجھ سے آج لڑائی مت کرو اور اس کا جواب دلا دو، میں بیعت ہو جاؤں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ، ہمارا عقیدہ ہے، کہو ہمارا تمام اولیاء انبیاء کا علم جمع کرو، تمام فرشتوں کا علم جمع کرو، قطرہ بنتا ہے میرے نبی کا علم سمندر بنتا. سب کہو سبحان اللہ. بس 4 موتی لے لو. توجہ کیجئے بھائی، اگر نبی عالم الغیب ہے تو وحی کا انکار. حضور خدا کا نور، نبی خدا کا جز ہے. خدا نظر آتا ہے. خدا نے جب ایک تجلی دکھائی تو حضرت موسیٰ کو ہوش رہا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ ریزہ ریزہ موسیٰ علیہ السلام گرے، جات بے ہوش ہو گئے. اگر حضور خدا کے کروڑواں حصہ نور کا حصہ ہوتے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکتی، ساری دنیا جل جاتی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نور مخلوق ہے. کہو نور نبوت ہے. سارے کو نور رسالت. یہ جو کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، یہ ہے تمہارا گلہ. یہ غلط کہتے ہو. بھائی سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت بخشے. حاضر ناظر مانو گے تو دوستو، معراج اور ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے رات کو تشریف لے گئے، یہ پہلے موجود. مکے سے گئے، یہ پہلے تھے. یا زور سے بولو، یہ انتظار کس کا ہو رہا؟ یہ 3 دن سے کس کے لیے کھڑے ہیں؟ جو ہر وقت ہوتا ہے اس کے لیے انتظار ہوتا. بہرحال یہ علمی بحث تھی، میں ان مسائل میں نہ جاتا. 4 لفظ سن لیجئے. عالم الغیب بناؤ گے تو وحی کا انکار، ذاتی نور بناؤ گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا انکار. حضور کریم کو اگر آپ مختار کل من بناؤ گے، مانو گے تو شفاعت کا انکار. کہو کس چیز کا؟ دعا کرو حضور کی شفاعت برحق ہے. مانگنا مصطفیٰ کا کام ہے، دینا کس کا کام ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اب میں تھوڑی سی تشریح، تھوڑی سی توضیح کر دوں. اللہ تعالیٰ میرے اس سارے محلے کو ہدایت عطا فرمائے. ہم غلط ہیں تو اور سمجھاؤ، ایک دوسرے کا فساد نہ پھیلاؤ. آج مجھے پتہ چلا کہ لوگ بڑے ناراض ہیں کہ دین پوری، ہماری نیت بری، اور مولانا عبد المجید تو بس لڑنے کے لیے تاکید. ایسا نہیں ہوگا. کہو ایسا. ہم لڑانے نہیں آئے، الجھانے نہیں آئے، سلجھانے آئے. لڑانے نہیں آئے، سمجھانے آئے، سوتوں کو جگانے آئے، قرآن حدیث پہنچانے آئے. ہم محمد کے مدینے کا راستہ دکھانے آئے. اللہ ہمیں ہدایت بخشے. آمین. کعبہ خدا اس مولوی کو برباد کرے جس نے ابتدا سے گڑبڑ کر. خبر نہیں وہ کون بلا تھا، ہاتھ میں حقہ اور مذہب سارا مکہ، اس نے تباہ کیا. چند رسالے لکھ دیے اور قوم بگڑ گئی. اللہ ہماری قوم کو کتاب سنت پر یقین عطا فرما. سنیے بھائی، تو یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمل اوڑھنے والے. اللہ نے اس چادر کا بھی ذکر کیا جو چادر حضور پر. میں ناراض نہ ہونا، بڑے پیار سے پوچھوں، حضور انور نے چادر مبارک اما حلیمہ کے قدموں میں بچھائی یا قبر مبارک پر بچھائی؟ مجھے جواب دو. حضرت صدیق نے حضور کی مزار پر چادر چڑھائی؟ بولو بھائی. فاروق نے، حضرت عثمان نے، حیدر کرار نے، میری بطول نے، زوجہ رسول نے، 1,24,000 صحابہ نے. تو بھائیو یہ چادر مزاروں کے لیے نہیں، یہ چادر ناداروں کے لیے. حضور کریم کی چادر یتیم کے کام ہے. اللہ تمہیں رسول اللہ کی سنت عطا فرمائے. ایک یتیم کو عید کے دن دیکھا تو فرمایا میری صدیقہ، جی محبوب. فرمایا اور کپڑا نہ ہو تو اسے میری چادر دی. اما حلیمہ ملنے آئی تو میرے محبوب کھڑے ہو گئے، آؤ نا یہ کام کرو. تو دیکھا دور سے تو نبی کریم نے کندھا مبارک دیا. میری اماں بوڑھی نے کندھے پر ہاتھ رکھا. جب وہ اتر کر اونٹنی سے بیٹھنے لگی تو پیغمبر نے چادر اتار کے اس کے قدموں میں بچھا. نبی کی بہن ملنے آئی، ان کا نام بی بی شیمہ تھا. بولو ان کا نام بی بی جزامہ، بی بی انیسہ، بی بی شیمہ. جاگ رہے ہو؟ مجھے وقت نہیں سر میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کروں تو سر رات گزر جائے. مجھے معلوم ہے کہ اس کی عمر کیا تھی، اس کی قبر کہاں، اس کا خاندان کیا تھا. کہو سبحان. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کے داڑھی مبارک کے 17 بال سفید.
مجھے یہ معلوم ہے کہ حضور کے مسجد کے 14 دروازے، نبی کریم کے مسجد کے ستون 180 ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور پاک کے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 3,32,074 حروف ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، 93 مکی 21 مدنی ہیں۔ اس قرآن مجید میں خدا کی قسم 300 دفعہ لفظ رب کا آیا ہے، اس قرآن میں تقریباً 2580 دفعہ لفظ اللہ کا آیا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمیں تعلق ہے، زور سے کہا ہمیں۔ حضور کے اونٹنی کا نام قصوہ عذبہ تھا، گھوڑے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحیف تھا، نبی کریم کے خچر کا نام دل تھا، کہو کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھا کا نام رغیف تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم، اللہ تعالی ہمیں حضور سے صحیح تعلق عطا فرمائے۔ تو میرے محبوب فرمایا ایھا المدثر قم، حضور کمان لے کر تقریر فرماتے تھے، کبھی تلوار لے کر تقریر نہیں فرمائی، یا عصا لے کر، زور سے کوئی حضور کی تقریب 15 منٹ، زیادہ 20 منٹ، حجۃ الوداع کے 20 منٹ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اتنا سمندر قیامت تک موتی نہیں دے سکتا جتنا محبوب نے 15 منٹ میں پوری امت کو لولو مکنون عطا کر، ہر جملے میں دین تھا، ہر جملے میں حضور والی تقریر کرو۔ آج کل تو ہم خبر نہیں، کبھی ٹوپی گر پڑتی ہے، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی سنائے کرسی سے حضرت دمست کلندر، حضرت کرسی کے اندر۔ حضور کھڑے ہو کر تقریر فرماتے تھے، ایک انگلی کھڑی فرماتے تھے، کہو سبحان اللہ، دلائل سے، اور نبی مسکرا کر، کہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب و سنت ہوتی تھی، ہر نبی کا ہر لفظ دین ہوتا تھا، پیغمبر کا ہر جملہ دین ہے۔ تو اے محبوب ان کو ڈرائیے، کہو ان کو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ ظلم، کہو یہ ان کو ڈراؤ، کہو ان کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، محبوب جس نے میرے ساتھ ذات اور صفات میں شریک کیا، خدا کی ذات وحدہ ہے، خدا خالق ہے، کوئی اور خالق ہے؟ توجہ کیجیے، خدا ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی اور مالک ہے؟ خدا رازق ہے، کوئی اور رازق ہے؟ تم کہتے ہو پیریں بوٹی لائی، احمد رضا فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، محمد میں تمہیں تو مالک کہوں گا، تو ہی مالک، غلطی کر رہا ہے، زور سے کہو۔ وہ ہدایت بخشش میں کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں، نہ میرے بھائی مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین کون ہے؟ مالک الملک کون ہے؟ آنکھوں کے تم مالک ہو، قل نقض اللہ سمعکم وابصارکم، فرمایا میں مالک ہوں، چاہوں تو کانوں کو بہرا کر دوں، آنکھوں کو اندھا کر دوں۔ مالک کون ہے؟ یہ جو تیرے بچے بیٹھا ہے ان کا تو مالک ہے، یہ جو اندر سانس چل رہا ہے تو مالک ہے، بولو میاں، تو اپنی جان کا مالک ہے، اپنی بیوی کا پتہ نہیں چلے گا وہ رو رہی ہے حضرت جا رہے، مالک کون ہے؟ بولو۔ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں، سارے کہو بے شک۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، محبوب ان کو ڈراؤ کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے سوا جس کو چاہوں بخش۔ شرک اس کو کہتے ہیں خدا کا حق مخلوق کو دے دینا، سارے کہو خدا کا حق، بیٹا بیٹی دینا کس کا حق ہے؟ اور تم نام رکھتے ہو داتا گنج، داتا بخش، پیراں دتا، پیر بخشو، فقیر بخشو، علی بخشو، کلندر بخش۔ کلندر نہیں بخشتا، کون بخشتا ہے؟ ہاں بھائی، واہ یہب لمن، اللہ بخش، کہو کون؟ تو بھائی عقیدہ مشرک یہ ہے، شرک یہ ہے کہ خدا کا حق مخلوق کو دینا، خالق کے حق میں مخلوق کو شریک کرنا۔ نفع نقصان کس کا حق ہے؟ اولاد دے کر موت دینا کس کا حق ہے؟ رزق دے کر در در کا بھکاری کرنا کس کا حق ہے؟ عزت دے کر ذلیل کرنا کس کا حق ہے؟ بولو بھائی، یہ کسی اور؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ تم عبد الغفور ہو یا عبد القبور ہو؟ بولو بھائی، عبد الشکور ہو یا عبد القبور ہو؟ قبر پرستی ہے یا حق پرستی؟ بولو بھائی، قبر کا سجدہ جائز ہے؟ حضور کے روضے مبارک کی طرف میں نماز پڑھوں، نیت کرتا ہوں نماز کی 2 رکعت منہ طرف کرو، روضہ رسول پاک دے طرف مدینے دے، اللہ تو دیکھ لے، اللہ اکبر، یہ ہے جائز؟ نہیں، کھل کے بات کرو۔ میں حضور کے روضے اقدس پر حاضر ہوا، وہاں طواف کیا، یہاں وہاں تو کہتے روضے دی جالی چوم لین دے وہ پہرے دارا، اچھا چومنا حضور کی جالی ہے یا حجر اسود؟ یار بولو، صحابہ نے جالی چومی تھی؟ ہم تو بات ان کی کرتے ہیں۔ نبی فرما مان علیہ و صحابی، میرے کراچی کے در و دیواروں، رشید آباد کے پیاروں، نبی فرما اللہ یا اللہ میری قبر میں میلہ نہ لگانا، میری قبر کی پوجا نہ کرانا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مزار کی زیارت کرنا بیت اللہ والے کی عبادت کرنا. کہو بیت اللہ والے کی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ مَنْ زَارَ قَبْرِي. کہو من زارا. تو چومنا حجر اسود کا حق ہے یا حضور کی جالی مبارک کا؟ تم تو میں گیا ہوں ہر وقت مزار پر میں دیکھنے گیا ہوں. ہم اولیاء کو مانتے ہیں. میرا عقیدہ ہے اس مجمع پر اتنی رحمت نہیں برس رہی جتنا ولی کی خبر پر برس رہی. اولیاء برحق ہے. اولیاء میں پاک پٹن بھی گیا. پاک پٹن میری قمیص بغیر بٹن. وہاں لوگ مجھے دیکھ رہے تھے گھور گھور کے, چونکہ میں نے وہاں نہ سجدہ کیا, نہ طواف کیا, نہ چوکٹ کو چوما. کھڑا رہا. وہ بڑے بڑے مونچھوں والے, بڑے بڑے کالے کلوٹے نہایت موٹے, وہ مجھے یوں دیکھ لیا. اور کچھ قوال بیٹھے تھے, ان کے ہاں اللہ کی قسم باوضو کھڑا ہوں, قبلہ رو کھڑا ہوں, روبرو کھڑا ہوں, ہو بہو کھڑا ہوں. میں نے دیکھا ادھر قوال داڑھی نہ مونچھ کچھ نہ پوچھ, گول مول شلغم سنت سے بیغم, اور بجاتے تھے یکدم خواجہ نہ دیں گے بابا نہ دیں گے تو کون دیں گے بابا نہ. پھر وہ بجاتے. میں کہ خبر نہیں بابا کیا دیں گے, ان بیوقوفوں کو کیا دیں گے. لوگ کچھ پیسے دے رہے تھے, مانگ بابے سے. اور ان کی جب میں نے شکل دیکھا, اللہ اکبر, نہ داڑھی نہ مونچھ, شکل نہ پوچھ, پلیٹ فارم. میں کہ یہ بابے کی عاشق ہے, بابا ان کو پیار کرتے تھے. اللہ ہمیں اولیاء کے مزار پر ادب سے لے جائے. آمین کو آواز. تو بھائی اللہ سے ڈرو. کہو اللہ سے. 4 لفظ سن لو آج قرآن کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. کہو مشرک کی مغفرت. میں بتا دوں, جس طرح اپنی بیوی کی عزت میں, کسی کی بیوی ہو اس کا نعوذ باللہ بھائی, اس سے خامند کا باپ, خامند کا چچا اس کی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو غیرت مند اس کو گولی مار دے گا. فرمایا جس طرح تو اپنے حق میں اپنے باپ کو برداشت نہیں کرتا, میں اپنی توحید کے حق میں کسی نبی ولی کو برداشت نہیں کرتا. یہ میرا حق. کہو یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ آنکھوں سے دیکھو, کانوں سے سنو, زبان سے بولو, ہاتھوں سے لین دین کرو, پاؤں سے چلو. فرمایا یہ جو ٹکڑا ہے میرا در ہو تیرا سر ہو, میرا تیرا دل ہو میرا گھر ہو, پھر حشر ہو کیا ڈر ہو. کراچی تجھے بھی خبر ہو. یہ ٹکڑا کہاں جھکے؟ کس کے؟ نبی کے روزے پر. حضور فرماتے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری عیدا, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. مولا قیامت تک میری مزار کا عبادت سجدہ نہ کرانا. زیارت میری ہو, عبادت تیری ہو. وہاں پولیس کھڑی, ایک آدمی کو دیکھا سجدہ کر رہا تھا, پولیس والے نے یہاں سے پکڑا, یا مشرک یلا راہ اخرجنا بیکسٹین. میں نے کہا یہ پولیس نہیں کھڑی, یہ حضور کی دعا کھڑی. کہو یہ حضور کی. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. کہو مشرک کی. یہ سیرت ہے. زور سے کہو یہ. الحمدللہ ہم دونوں بھائی توحید کا حق ادا کریں گے, چونکہ اس کی مہربانی. اس پانی کے نطفے کو بولنا کس نے سکھایا؟ اس نے نطفے پر نقشہ کس نے بنایا؟ جہاں عاجز تھے وہاں کاریگری کس نے دکھائی؟ یہ جو پرزے ہیں, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, یہ کہیں ملتے ہیں؟ تم کہتے ہو پیر چریت کر کے بیٹا نکالتا ہے, میں کہتا ہوں پرزے نہیں ملتے. ایک بال ٹوٹ جائے تو بال مل جائے گا. ایک انگلی کاٹ دو, ایک ناخن اتار دو, ایسا ناخن کوئی سول سرجن فزیشن جی بنا دے گا؟ بولو بھائی, اسی کا کام. یہ پرزے بھی وہاں ملتے. ابو جہل کو جھگڑا کیا تھا؟ 2 آنکھیں تھی, ناک بڑا تھا, قد بڑا تھا, بہت دین ٹول, ایک بڑا کپڑ تھا, مگر جھگڑا یہی تھا کہ عقیدہ خراب. کہو کیا تھا؟ یہ ہندو کیا ہے؟ 2 آنکھیں ہیں, ان کے کان ہیں, لالا چوہر مل, ہاں جی, لالا فلانا رام, نیلا رام. یہ رام تب ہے کہ اس کا عقیدہ غلط ہے. کہو زور سے کہو اس کا. اللہ ہم سب کا عقیدہ صحیح عطا فرمائے. آج یہ حدیث سن لو. حضور فرماتے میں شفاعت اس کی کروں گا جو شرک نہیں کرے. خدا کی قسم غلط کہوں, خدا میرا منہ کوڑا کر. فرمایا نبی پاک نے, فرمایا میں وہ نائلۃ انشاءاللہ لمن لا یشرک باللہ, میں مصطفیٰ اس کی سفارش کروں گا جو خدا کے ساتھ شرک نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ ما کان للنبی یستغفروا للمشرکین, پیغمبر یہ آپ کو بارہ نہیں کھاتا, آپ کو جائز نہیں ہے, یہ زیبا ہی نہیں. کیا مشرکین کے لیے میری دربار میں معافی مانگو, ولو کان اولی قربا, تیرے رشتہ دار کیوں نہ ہوں, تجھے معافی مانگنے کی اجازت بھی نہیں. سارے کہو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خدا کی قسم جو میرے بھائی بیان کر رہے تھے ماشاء اللہ پر,
حدیث انشاءاللہ پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، بالکل صحیح حدیث، ایک شخص نے حضور کے سامنے فرمایا ما شاء اللہ وما شاء محمد. سارے پڑھو ما شاء اللہ وما شاء. ایک صحابی نے کہا کہ حضرت جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. میری طرف دیکھیں، میرے محبوب کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں مبارک شیر کی طرح چمکنے لگی. فرمایا جعلتنی للہ ندا، مجھے خدا کا شریک بنا دو. اجعلتنی للہ ندا، مجھے. اور حضور فرماتے من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعده فی النار. جو مولوی میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اس مولوی کو کہو جہنم میں جگہ تلاش کر گیا. یہ سٹیج محمدی ہے. یہاں تو بیچارے جو صابن بیچتے تھے وہ خطیب پاکستان بن گئے. یہ بدقسمتی. میں وہاں خطیب رہا ہوں 2.5 سال، جہاں یہ پیدا ہوا مجھے وہاں بہت فائدہ ہوا. یہ وہاں ریڑھی پہ صابن بیچتا تھا اور یہاں اللہ ان کو ہدایت دے. آمین کا خدا تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق بخشے. یہ مجھے حضور نے سکھایا کہ پتھر بھی برس رہے ہوں تو اللہ مہد قومی کہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. بھائی ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم غلط ہیں. بھائی حضور کو صحابی کہتے تھے، مجھے وہابی کہتے ہیں. میں تمہارے دماغ کی خرابی کہتا ہوں. اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے مفتی محمود فرماتے تھے تم میرے پیروں کو نہیں مانتے، تم میرے وہابی. میں تمہارے کاموں والی سرکار نہیں مانتا، میں تمہارا وہابی. تم میرے وہابی، میں تمہارا وہابی. تم بھی تو حسین احمد کو نہیں مانتے. دعا کرو اللہ ہمیں اولیاء اللہ علماء سے محبت عطا کرے. یا ایھا المدثر قم اوہو. بس میں لیکچر اونلی 10 منٹ، باقی ہیں منٹ 10، پھر میری تقریر بس 10 منٹ ہوتی لے. میں کہتا ہوں خوش رہو. خدا کرے موت بھی ہنستے ہوئے. خدا میرے رشید آباد کو آباد کرے. دیکھو بھی دعا کر رہا ہوں یا اللہ ان کو شرک سے آزاد کر، یا اللہ ناشاد کو شاد کر، ان کے ہر گھر کو کتاب و سنت سے، مصطفیٰ کی محبت و درود سے، ذکر سے آباد کر. کہتے ہیں دین پوری درود نہیں پڑھتا. صحابہ کرام درود یوں پڑھتے تھے جس طرح تم پڑھتے. اللہ ہمیں حضور والا درود عطا فرمائے. اور جب نبی کا نام سنو تو درود پڑھو. کہو جب پیغمبر کا، تم تو ایسے اب حضور کا لاکھ دفعہ نام لوں گا یہ چپ رک، جب تقریر ختم ہوگی پھر یہ شروع ہو جائے. صحابہ کرام ایسے کرتے تھے. اور یہ تمہارا عقیدہ اپنا برباد ہو رہا ہے. پہلے کہتے ہو حضور موجود تھے، اب کہتے ہو آ گئے شان والے، آ گئے راج والے، معراج اب آ گئے. ایسا نہ کیا کرو. اللہ مجھے آپ کو صحیح ہدایت عطا فرمائے. خدا کی قسم حضور پر جب آیت اتری ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، صحابہ نے کہا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، نصلی ہم درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے وہی درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. کہو جو اگر کوئی نماز میں پڑھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب، اور پھر تحیات میں پڑھ کر کے السلام رحمۃ اللہ، نماز ہو گئی. جاگ رہے ہو؟ میں ایک بڑا پیارا جملہ بولتا ہوں، امید ہے اللہ مجھے ہدایت دیتے تو اچھا تھا، لکھ دیتے تو اچھا تھا. فرمائیے اب میں لڑاؤں کیوں؟ مگر یہ ہمیشہ چڑھی رہے گی یا اتار لیں گے؟ اس کو ہم چومتے ہیں. یہ پاؤں میں ہے یا چوم رہے ہیں؟ حضور فرمایا مردے کو کفن دو، یہ نہیں کہ قبر کو کفن دو. ہم چڑھاتے ہیں کبھی اولیاء اللہ نہیں چڑھاتے. ہم چڑھاتے ہیں کبھی اولیاء اللہ نہیں چڑھاتے. اچھا جنت البقیع میں تو شرک. میں جواب دیتا ہوں. اچھی بات کہی. اچھی نعرہ تکبیر. قبر عبرت کی جا ہے. کہو قبر. آپ جنت البقیع جنہوں نے حج کیا اگر ہاتھ کھڑا کر یار بیٹھ تجھے خدا سلامت رکھے. جانا نا میرے بھائی ہو، لڑاؤں گا نہیں، ڈرے نہیں. میرے پاس نہ چاقو ہے نہ خنجر، بھائی ہے میرا، اپنا آدمی. سمجھائیں گے آپ کو. عزیزان مکرم، حضور فرمایا دین وہ ہے جس پر میں میرے صحابہ. کہو جس پر میں. حضور کریم کے صحابہ 70 صحابی احد میں شہید ہوئے. حضور نے 70 کا جنازہ، آپ چپ کریں نا سنیں آپ. حضور نے 70 کا جنازہ مبارک پڑھا. حضرت حمزہ کا خود قبر مبارک آپ نے بنائی، آپ نے چادر چڑھائی. دین وہ ہے جو حضور فرمایا دین وہ ہے جس پر میں ہوں میرے صحابہ. کہو جس راستے پر میں اور میرے صحابہ. حضور پاک نے فرمایا من کسا مسلمن علی عرن. سن بھائی حدیث، جو ننگے کو کپڑا پہنا. کہو جو ننگے کو، ننگے نا ننگے کو. نبی فرمایا من اطعم مسلمن علی جوع اطعمه اللہ تعالی من ثمار الجنہ من سقا مسلمن علی ظمأ
سقاہ اللہ تعالی یوم القیامت من رحیق المختوم. نبی فرمایا من کسا مسلمن علی عرن، یہ نہیں کہ بندے کو ننگا کر دو ولی بنا دو، جو ننگے کو کپڑا پہنائے گا خدا اس کو جنت کا لباس عطا کرے گا. کس کو کپڑا پہناؤ؟ حضور پاک نے دیکھا، آج حدیث سنا کے آپ کے طرف آؤں، کہا حضرت کیا کروں میرا گھر دور ہے. یہ مدینے کی بات، کہو کہاں کی بات تھی؟ حدیث دین پوری کو تو یاد ہے. تو میرے بھائیوں سے قبر عبرت کی جا، کہو قبر. حضور فرمایا قبر پر پکی اینٹ نہ لگاؤ. نبی فرمایا لا یبنى علی القبور، قبر پر کبے نہ بناؤ، قبر عبرت کی جا. آپ جنت، میں نے کہا جنہوں نے حج کیا وہ ہاتھ کھڑا کریں، آپ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے حج کیا. حاجیوں ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے حج کیا. کراچی کے حاجی نا، مدینے کے. آپ نے جنت البقیع دیکھا، بی بی بطول کی قبر مبارک دیکھی، بی بی عائشہ کی دیکھی، کوئی چادر ہے، کوئی غلاف ہے؟ نبی فرمایا جس طرح، یہ حضور کے الفاظ ہے، جس طرح سانپ پر حملہ کرو سوراخ ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے اسلام نکل کے میرے مدینے کو آئے. نبی فرمایا مدینے میں دین رہے گا. کہو مدینے میں. اس لیے ہم کہتے ہیں آذان بھی مدینے والا، کلمہ بھی مدینے والا، قرآن بھی 40 سپارے والا نا، درود بھی مدینے والا. ہم کہتے ہیں قبر کا نقشہ بھی مدینے والا، کیونکہ دین وہاں سے سیکھ کے آئے. جب بی بی بطول کے مزار پر حضرت علی نے حسین نے چادر نہیں چڑھائی، تم کون ہو چادر چڑھا؟ جب ابو بکر حسن حسین نے نانے کے مزار پر چادر نہیں چڑھائی تو ہمیں بھی حق نہیں. حضور نے فرمایا. اور حضرت عثمان کہتے ہیں، کہو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے. کہو کتنوں سے؟ اشباع الجیعان و کسوۃ العریان. فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، ننگوں کو دیکھوں تو کپڑے پہناؤں. ننگوں کو کپڑے پہناؤں یا قبر کو کپڑے؟ اور جو مردہ ہے اس کے لیے 3 کپڑے ہیں، ایک کفنی ہے، اوپر ایک چادر ہے، ایک اور وہ پہلے ہم نے کپڑے پہنا دیے اور وہی کپڑے پہنائے جس کپڑوں میں قیامت دن اٹھے گا. اللہ فرمایا میری دربار میں قیامت کے دن کرا شاندار ٹوپیاں، ترکی ٹوپیاں اور بہترین چوغے پہن کے نہ آنا. میری دربار میں نکلیں تو فقیر اور ایک اجڑا ہوا بن کے نکلنا. سب کہو سبحان. جی مولانا فرماتے ہیں چادر بزرگوں کو ضرورت نہیں ہوتی، مجاہدوں کو جب 3-4 آئے تو ان کے کرتے بن جاتے ہیں. یہ صحیح ہے. کہو یہ اچھا بھئی. اب حدیث سنیے بھائی، تسلی ہو گئی؟ او میرے بھائی سمجھ آئی؟ ناراض ہو؟ اخوان ایھا الاحباب ایھا المسلمون اسمعوا انی قرأت عندكم کتاب اللہ ومن سنة رسول اللہ انا ضین من آیتین من کتاب اللہ ان شاء اللہ اسمعوا واجیبوا. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی جاگ رہے؟ اللہ ہمیں عربی زبان سے پیار عطا کرے. میرا نبی بھی عربی ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، کلمہ بھی، اذان بھی، درود بھی، حدیث بھی، اور نماز کی دعائیں بھی، قبر کا سوال جواب بھی، بہشتوں کی گولی بھی. 11ویں شریف عربی ہے. یاری مشکل کشا انعام پارا، یہ عربی ہے. بولو یہ دین یہاں بنا ہے کراچی، جہاں چاچا نہ چاچا. یہاں اللہ ہمیں عربی دین عطا کرے. ایک ہے اردو درود، کہو ایک ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ حدیث ہے، تم لاکھوں پڑھو، مصطفیٰ کے درود کا مقابلہ نہیں. نبی فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرا سکھایا درود ایک پڑھے گا، ایک حدیث میں 10، ایک حدیث میں 100 رحمتیں نازل ہوں. سب کہو سبحان اللہ. درود پڑھو. یا ایھا المدثر قم فانذر، ایمان والے اٹھو، اے مصطفیٰ کریم آپ تبلیغ کیجئے، اللہ سے ڈرائیے. کہو اللہ سے. جو جھوٹا ہے اس کو ڈرائیے، جھوٹے پر لعنت. کہو جھوٹے پر. مصطفیٰ ان کو ڈراؤ. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، الراشی والمرتشی کلاہما ملعونان. رشوت دینے لینے والا تم پر خدا کی لعنت. اب میں تقریر کر رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے. کہو اس کی. نبی فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، جو دین میں نئی چیز پیدا کرے وہ گمراہی. کہو وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول اللہ دے دیں کہو قبول ہے. میں ایک بڑا پیارا جملہ بول کے جاؤں، دین وہ نہیں جس کو دین پوری اچھا سمجھے، دین وہ ہے جس کو محبوب اچھا سمجھے. اب مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، ایک شخص کہ 3 کیوں ہیں، میں چوتھی بھی ملاؤں گا، 4 پڑھوں گا ثواب کے لیے. ہو جائے گی؟ بولو بھائی.
ایک آدمی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، زور سے کہتا ہے محمد الرسول اللہ، جائز ہے؟ جب نہ اذان وہی ختم ہوگی جہاں حضور نے کرا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ۔ آگے ہے؟ آگے اجازت نہیں، اگر کوئی آگے کہے گا تو حضور کی سنت کے خلاف ہوگا۔ اب میں بڑے پیار سے کہتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھتے اللہ اکبر، کہو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہ اکبر۔ ہاں تو وہابی ہے، درود دا منکر ہے، نکل، میں پکڑواؤں گا تم ہیں۔ وہابی یہ ہوتے ہیں جو درود نہیں پڑھیں۔ تو عزیزو یہ الحمدللہ کی جگہ درود پڑھوں، نماز ہوگی؟ میں نے مرغی ذبح کی اور مرغی اور آپ کی بکری، میں نے بسم اللہ اکبر نہیں کہا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، حلال ہے؟ وہی جملے کہنے پڑیں گے جو مصطفیٰ نے کہا۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ سورج نکل رہا ہو، سورج یہاں ہو، نماز پڑھنی جائز ہے؟ بولو بھائی۔ میں نے کہا ادھر نماز پڑھ کے تھک گیا، اب ادھر پڑھوں گا، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا، جائز ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری تقریر؟ میں نے قرآن میں پڑھا محمد الرسول اللہ، کہو کیا ہے؟ والذین معه فتانا، میں نے پڑھا اللہ اکبر، زور سے کہو کیا پڑھا؟ میں نے کہا یہ ادھورا کلمہ میں نہیں پڑھتا، اللہ اکبر کہہ کر الحمدللہ پڑھ کے میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء الکفار، نماز ہو گئی؟ بولو بھائی بولو۔ میں لا الہ الا نہیں کہہ سکتا جب تک خدا رسول کی اجازت۔ ہم یہی کہتے ہیں تمہاری اذان بھی غلط ہے، تمہاری اذان قبول نہیں جب تک مدینے سے نہ ملے۔ حضرت بلال نے 10 سال اذان دی، کہو کتنے سال؟ اور کعبے کی چھت پر دی، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ اذان دی، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بلال وہابی تھے، عاشق تو ہے، بلال جیسا آپ کو عشق ہے؟ حضرت بلال نے 10 سال اذان دی، اذان وہ صحیح ہے یا کراچی کی صحیح ہے؟ یہ تو میرے خیال ہے تقسیم کے بعد شروع ہوئی، بلکہ اگر مولا مجھے آپ اجازت دیں، یہ جو اذان کراچی نکلی یہ سنت سپیکر، لاؤڈ سپیکر ہو تو شروع ہو جاتی ہے، نہ ہو تو نہیں ہوتی۔ سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ سنت پیغمبر نہیں، سنت سپیکر، اس کو دعا کرو یہ بھی آیا وہ بھی آیا، نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہاں ہمارے علاقے میں ایک تھانے دار تھا، اس نے مول صاحب کو بلایا، خدا قسم کرن فنا، اس نے کہا اس اذان کا مدینے سے ثبوت کرو ورنہ میں جیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک وہ تھانے دار رہا وہ ختم ہو گیا، صرف اذان۔ تھانے دار کیا ہے؟ کہنے کا جیل کون جائے، تھانے دار وہاں سے وہ ہو گیا ٹرانسفر، کیا کہتے ہیں، بدلی ہو گیا، تو پھر اذان شروع ہو، اگر جھنڈا دکھا دو تو بند ہو جاتی۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت عطا، آمین کہو بھائی۔ بہرحال تقریر ختم ہو نہیں سکتی، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کرے، اللہ سے ڈرو، کہو کس سے ڈرو؟ دین میں مداخلت نہ کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری پیغمبر، آخری حج، یوم عرفہ، 9 ذوالحج، خدا کی قسم مینا میں یہ آیت اتری کہ مدنی دین پورا ہو گیا، کہو دین کامل ہو گیا، کہو دین۔ اب قرآن 30 سپارے ہے یا 40 سپارے؟ اذان اللہ اکبر سے شروع کر لا الہ الا اللہ ہے یا درود سے شروع ہوتی؟ مجھے ایک دوست ملا یہی ہمارے اذان بڑھانے والے، میں نے پوچھا بھائی بتاؤ کہ یہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا اذان سے پہلے سنت ہے یا بعد میں؟ کہنے لگا اچھا، میں نے کہا یعنی وہ سمجھ تو گیا کہ پوچھنے والا کون ہے، کہنے لگا میں کہ بس ٹھیک ہے، دلیل آ گئی، اللہ ہدایت۔